على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي بعد صدق الله العظيم. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین، جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ مدار نہیں ہے. سامعین سے وقار، آج مجھے جس موضوع پر لطفشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت کا اہمیت. سامعین سے وقار، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یہ عقیدہ 100 آیات اور 210 احادیث سے ثابت ہے. اس عقیدے کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ تمام غزوات کو جمع کر کے شہداء کا تعداد 259 ہے اور ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑ گئی ان میں 1200 صحابہ کرام نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت پر آنچ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے. شاہین ختم نبوت علماء الگ سے فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحدانیت میں ایک تنہا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت میں ایک تنہا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید میں کوئی شریک نہیں، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں. وہ ختم نبوت میں اکیلا ہے. ختم نبوت عقیدہ انسان کا بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا سمجھنا اور مضبوط استحکامنا ضروریات دین میں سے ہے. علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انقطعت فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی رسالت اور نبوت ختم ہو چکے ہیں تو میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی ہوگا. ایک اور جگہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میرے امت میں 30 جوتے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اسود عنسی نے نبوت پر ڈالا تو فیروز دلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جہنم حاصل کیا. مسیلمہ کذاب نے ناپاک بشارت کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قیادت میں اس کا سر کچل دیا گیا، پیڑوں کو زمین بوس کر دیا گیا. چلتا چلتا یہ سلسلہ کہ بڑی صغیر فاقوین نے مسلمان انگریزوں کو شکست دینے کے بعد انہیں مسلمانوں کو جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے مرزا غلام کو کھڑا کیا، جس نے انگریزی نبی